آپ ان کی مائنڈ سیٹ کو, ان کی گروتھ مائنڈ سیٹ کو انکریج کریں, ان کو ڈسیزن میکنگ میں جب آپ ان کو اٹانومی دے رہے ہیں, جب آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ فیلئر از اوکے, اٹس کمپلیٹلی اوکے ایز لانگ ایز دے آر ٹرائنگ ہارڈر. یہ نہیں کہ بس فیلئر ہے تو فیلئر ہے تو فیلئر ہی رہے گا, نہیں, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں, لیکن یو انڈرسٹینڈ رائٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہر چیز وہ نہیں ہو سکتی. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, ہمارا پورا دین گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. رب ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے لیے, لیکن ہر فیصلہ ہم کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں استخارہ کی. اللہ سے ہم مانگتے ہیں, ہم دعا سے مانگتے ہیں, ہم استخارہ سے مانگتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کی دعائیں مانگتے ہیں, ان کی رہنمائی مانگتے ہیں. ہمارا اپنا جو نالج ہے ہم اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیر از اے پروسیس, اور اگر آپ اس پروسیس کو لے کے چلو گے, رزلٹ جو بھی ہوگا اللہ سے امید اچھی ہے, اچھا ہی ہوگا. دیٹ از اے گروتھ مائنڈ سیٹ, دیٹ از ناٹ جسٹ اے اسپرچوئل اور ریلیجیس تھنکنگ. واقعی میں آپ کو جو آپ کا ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ اور سینس آف کانفیڈینس ان نوئنگ دی ان نون, کی ٹھیک ہے ان نون کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن اس میں کوئی دیکھتے ہیں اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اچھائی نکل سکتی ہے. جب آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے, زندگی سہل ہو جاتی ہے. نمبر 6 یہ ہے کہ اگین بیک آف فرام مائکرو مینیجنگ. یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا, ایسے کیوں نہیں کیا, ویسے کیوں نہیں کیا, فون کس کا آیا تھا, بات کیا کی تھی, یہ کہنا تھا, وہ کہنا تھا, ایسے کیوں نہیں کہا, ویسے کیوں نہیں کہا, تمہیں پتہ بھی ہے, تمہیں اسٹاپ, ٹیک اے ڈیپ بریتھ. ہر بچہ اپنی فطرت اور اپنے مزاج کا ہوتا ہے, ریگارڈلیس آپ نے اس کی تربیت A1 کی ہو, اور ہر بچہ اپنے حصے کے ٹیسٹس لے کر آتا ہے, اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی. مائکرو مینیج کرنے سے آپ اس بچے کو ایک لرنڈ ہیلپ لیسنس سکھاتے ہو, اس بچے کی ڈیسیژن میکنگ پاور اسٹرانگ نہیں ہوتی, اور وہ بچہ آپ سے دور بھاگنے کے لیے آپ سے زیادہ خطرناک اور زیادہ برے لوگوں کی کمپنی اور ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے. پلیز اس بات کو سمجھیں, یہ بارہا یہ بات آتی ہے, بہت ساری پیرنٹنگ کیسز میں آتی ہے. پلیز اتنا مت اپنے بچوں کو مائکرو مینیج کریں کہ وہ اپنے نارمل ڈیسیژنز لینے سے بھی قاصر ہو جائیں, ہر چیز پہ منہ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھنے لگ جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دی ہے اور مائنڈ دیا ہے, اور کسی قسم کی ان میں ڈسیبلٹی نہیں ہے, تو پلیز ان کو ڈسیبل ایڈلٹس مت بنائیں. نمبر 7 یہ ہے کہ ان کو صرف کالج کے لیے پریپیئر نہ کریں کہ تمہارا گریڈ آنا چاہیے, تمہارا کالج آنا چاہیے, گریڈ آنا چاہیے, کالج آنا چاہیے. لائف سکلز ہونے چاہیے تاکہ وہ زندگی کے لیے پریپیئرڈ ہوں, زندگی کے کاموں کے لیے پریپیئرڈ ہوں, زندگی کی مشکلوں کے لیے اور آسانیوں کے لیے پریپیئرڈ ہوں. اور نمبر 8 یہ کہ ان کے ساتھ ہیلتھی بیہیویئرز ماڈل کریں. ہمارا جو سب سے زیادہ انہیلتھی بیہیویئر ہوتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے, میں تم سے ناراض ہوں, تم نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا ہے, تم مجھے مناؤ. ہم ناراض اپنے بچوں سے ہو سکتے ہیں, جی بالکل ہو سکتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں سے ڈس اپوائنٹ ہو سکتے ہیں, جی ہو سکتے ہیں. کیا ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں, جی ہاں جی ہم بالکل کر سکتے ہیں. جب ہمیں اپنے بچے کی بات کرنے کی ٹون اچھی نہ لگے تو آپ کہیں دیکھو میری بات سنو, تمہاری بات میں سن لوں گی, لیکن پلیز اپنی ٹون پہلے ٹھیک کرو. مجھے نہ تمہاری ٹون سے مسئلہ ہے, ٹون اچھی کر لو گے بات بھی آرام سے ہو جائے گی. نہیں, جب تک ٹون ٹھیک ہوگی بات نہیں ہو سکتی. آئی ایم سوری, میں یہاں پر ہوں, میں اویلیبل ہوں, لیکن سوچ سمجھ کے آنا کہ ٹون کیسی استعمال کرنی ہے. باؤنڈری سیٹنگ ہے یہ, رائٹ. دوسری چیز یہ کہ میں ناراضگی یا میری خوشی اسی میں ہے کہ جب تم میری منشا کا رزلٹ لے کر آؤ گے, یا میری پسند کی شادی جہاں پہ میں چاہتی ہوں وہاں پہ کر لو گی. دیز آر ناٹ ویز ٹو پروٹیکٹ یور چائلڈ یا ٹو کنیکٹ ود یور چائلڈ. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی ماں باپ کیا کہتا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی, میں نے اپنے ساری چیزیں تمہارے ارد گرد رکھی اور تمہاری خوشی کے لیے رکھی, اینڈ ہاؤ کم کسی کی خوشی کے لیے آپ اتنی سیکریفائس کر رہے ہو اور پھر آپ اس کو اتنا تنگ کر رہے ہو کہ وہ آپ سے دور بھاگنے لگ جائیں, رائٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ یہ کچھ پوائنٹس ہمارے کام آئیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.